کراچی میں طوفانی بارش اور ژالہ نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اربن فلڈنگ، ہر طرف پانی ہی پانی، وہی پرانی کہانی۔ دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 6 افراد جان سے گئے۔ صدر میں زینب مارکیٹ، آرٹس کاؤنسل اور سندھ اسمبلی کے اطراف پانی جمع۔ آئی چندی گڑھ روڈ اور نرسری پر بھی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند، لوگوں کو مشکلات۔ کریم آباد انڈر پاس کے قریب سڑک دھنسنے سے گاڑی اور موٹر سائیکل سوار گڑھے میں گر گئے۔ کراچی ایئرپورٹ کے ارائیول پر سیوریج لائن پھٹ گئی۔ جنرل ایوییشن ایریا میں پانی جمع۔ ہمیشہ کی طرح بادل برستے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا۔ 500 سے زائد فیڈر سٹرپ، بیشتر علاقوں میں بجلی بند۔ حالیہ سسٹم کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی، تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان۔ کراچی میں بادل برستے ہی نالے ابل پڑے، معمولات زندگی مفلوج، شدید ٹریفک جام۔ نرسری، ایف ٹی سی، کارساز، ڈریگ روڈ، بلوچ کالونی اور میٹرو پول پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مدد کے لیے انتظامیہ موجود ہے، نہ ہی عوامی نمائندے۔ شہریوں کا پارا ہائے۔ میئر مرتضی وہاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب اور بحالی کے کاموں کا جائزہ۔ کہا کہیں بھی سستی یا کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شرجیل انعام میمن بولے قدرتی آفات پر سیاست افسوسناک، متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ ٹرمپ بکلاہٹ کا شکار، پل پل بدلتے بیانات، ڈیل، سیز فائر اور دھمکیاں ساتھ ساتھ۔ آئندہ 2-3 ہفتے میں ایران پر شدید حملے کرنے کا اعلان، پتھر کے دور میں پہنچانے کی وارننگ۔ جنگ جلد مکمل کرنے کا دعویٰ، قوم سے خطاب میں کہا مقاصد تیزی سے حاصل کر رہے ہیں، بنیادی اہداف تقریباً مکمل ہو چکے۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکا، کئی لیڈر مارے گئے۔ تہران کی بیلسٹک میزائل اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ تیل تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا اندیا، بولے جنہیں آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے وہ خود جا کر کھلوائیں۔ وینزویلا کے بعد ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں، دنیا کو چاہیے ہم سے تیل خریدے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، کویت اور بحرین کو عظیم ممالک قرار دیا۔ جنگ میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ جنگ، مذاکرات اور جنگ بندی، امریکہ کا شیطانی چکر۔ بس بہت ہو چکا، مزید برداشت نہیں کریں گے۔ جب تک حملے جاری رہیں گے جواب دیتے رہیں گے۔ ایران کا امریکی صدر کے خطاب پر سخت رد عمل۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران خلیجی ہمسایہ ممالک کو دشمن نہیں سمجھتا۔ امریکہ اور اسرائیل دوست ممالک کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس حملوں کا جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کی بھی وارننگ، کہا اگر دشمن نے زمینی کارروائی کی تو اس کا ایک بھی فوجی زندہ نہیں بچے گا۔ آپریشنل ہیڈ کوارٹرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی۔ رزاق ڈار صاحب نے اپنے ہم منصب ایران میں ان سے کئی مرتبہ بات کی، اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں۔ خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے ایران سمیت دیگر ممالک سے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، غریب طبقے کو ریلیف دینا حکومتی ترجیح قرار۔ کہا وفاق اور صوبے جو منصوبے روک سکتے ہیں روک لیں، بچت کر کے عام آدمی کو معاشی مشکلات سے تحفظ دیں۔ اشرافیہ کو قربانی دینا پڑے گی۔ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا، حکومت اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم والے بحری جہازوں کو گزرنے دیا گیا۔ کفایت شاری مہم کے لیے 139 ارب روپے دیے۔ تعاون کرنے پر صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے اظہار تشکر۔ طاقت اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، چینی وزارت خارجہ کی فریقین سے فوجی کارروائیاں بند کرنے کی اپیل۔ آبنائے ہرمز کے مسئلے کی بنیادی وجہ ایران میں غیر قانونی فوجی کارروائیاں قرار۔ روس نے ایران تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پوٹن کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ فرانسیسی صدر نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے فوجی آپریشن غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ کہا ایران کے ساتھ جنگ امریکہ اور اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے خطاب پر سوالات اٹھا دیے، بولے یہ واضح نہیں کہ امریکہ ایران میں مزید کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر برطانوی وزیر خارجہ کا ورچوئل اجلاس، 40 ممالک کی شرکت۔
امریکہ نے ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کا پلان بنا لیا. واشنگٹن پوسٹ کا بڑا دعویٰ. لکھا امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کا منصوبہ پیش کیا. عمل درآمد کے لیے زمینی فوج ایران میں اتاری جائے گی. آپریشن میں یورینیم کی محفوظ منتقلی سب سے بڑا چیلنج قرار. ممکنہ کارروائی جدید تاریخ کی سب سے پیچیدہ فوجی مہم ہوگی. ایران کے تابڑ توڑ حملے، کلسٹر بموں کی بوچھاڑ، اسرائیل لرز اٹھا. تل ابیب، حیفا اور بنی براق سمیت کئی شہروں میں تباہی، عمارتوں کو نقصان، گاڑیاں تباہ ہو گئیں. شیراز میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا. خطے میں امریکی کمپنیز پر میزائل داغ دیے. خلیجی ریاستوں میں امریکی سٹیل اور ایلومینیم کی فیکٹریاں نشانہ. بحرین کے دارالحکومت میں امریکی بیس پر ڈرون حملہ. بغداد میں امریکی سفارتی مرکز نشانہ. وکٹوریا ایئر بیس پر میزائل مارے. امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت. یو اے ای، سعودی عرب اور کویت کا مزید میزائل اور ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. حزب اللہ کے بھی اسرائیلی علاقوں پر 50 سے زائد راکٹ حملے. امریکہ اور اسرائیل کے صفاقیت ایران پر مسلسل حملے. کراچ شہر پر بمباری. تہران سے ملانے والا پل تباہ. 2 شہری شہید. 1 صدی پرانے طبی تحقیقاتی ادارے پر بھی حملہ. اصفہان میں فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے. خوزستان میں بھی کئی عمارتیں متاثر. ایرانی پاسداران انقلاب نے بریگیڈیئر جنرل محمد علی فتح علی زادہ کی شہادت کی تصدیق کر دی. امریکہ کا عراق کے شہر موصل میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ. متعدد ارکان زخمی. اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے. مزید 8 شہری شہید. بھارت پاکستان نے فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے. انڈیا نے دوبارہ کوشش کی تو پہلے سے زیادہ ہزیمت اٹھائے گا. انہیں گھر میں گھس کر ماریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. کہا پاکستان کی بطور ثالث پوزیشن مستحکم ہوئی. ایران جنگ کی صورتحال پر راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی صدر کا خطاب. عالمی معیشت کا دھڑن تختہ. پاکستان سٹاک مارکیٹ 3 ہدے گواہ بیٹھی. 3500 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 1,52,000 پوائنٹس پر بند. ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی. تائیوان، شنگھائی، تھائی لینڈ، ملیشیا اور فلپائن کی سٹاک مارکیٹوں میں زلزلہ. عالمی تیل منڈی میں بھی بھوچال. برطانوی کروڈ 108 اور امریکی کروڈ کی $111 پر ٹریڈ. عالمی توانائی بحران. آئندہ ہفتے سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان. حکومت کی IMF کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی. صوبوں کی مشاورت سے رد و بدل کا فیصلہ کیا جائے گا. مارچ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں اضافہ. مکالمہ اور سفارتکاری ہی مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد راستہ. پاکستان کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈلوانے کی بات غلط ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ. کہا پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی کے گروپ کو فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے. 5 نکاتی امن منصوبہ بہت سے ممالک نے سراہا. ایران امریکہ مذاکرات کے شیڈیول کا دار و مدار فریقین پر ہے. مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی بحالی ناقابل قبول. پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کی مذمت. انڈونیشیا، اردن، قطر اور UAE شامل. وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان میں عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ. اسرائیلی حراست میں موجود فلسطینی قیدیوں کی حالت پر تشویش کا اظہار. پاک افغان بارڈر سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام. سیکورٹی فورسز کا ایکشن. بھارتی سپانسرڈ 8 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم کی سرحدی نگرانی میں ناکامی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی. طالبان رجیم ذمہ داریاں پوری کرے. دہشت گردوں کو سرزمین استعمال نہ کرنے دے. صدر اور وزیر اعظم کی سیکورٹی فورسز کو شاباش. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. 4 بڑے ہیلتھ پروجیکٹس کا جائزہ. CM اسپیشل ٹرانسپلانٹ پروگرام کی رپورٹ پیش. مریم نواز نے کہا غریب کا بچہ ہو یا امیر کا، سب میرے بچے ہیں. صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 41 اضلاع میں واسع پنجاب سیوریج فلیٹ قائم.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ NFC کے 1375 ارب روپے ہمارا حق ہے جو نہیں مل رہا۔ وفاق نے سیلاب زدگان کے لیے رقم بھی نہیں دی۔ سہیل آفریدی کا شکوہ، کہا ایسی پالیسی بنائی جائے لاک ڈاؤن نہ لگانا پڑے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، اب تک 7 افراد جان سے گئے۔ سبی کے دریائے ناڑی میں 36,000 کیوسیک کا ریلا۔ قلعہ عبداللہ میں کئی مکان تباہ ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث سڑکیں بہنے سے زمینی رابطہ منقطع۔ چمن اور مضافاتی علاقوں میں کل سے وقفے سے بارش۔ موسلادھار بارشوں سے دریائے سندھ میں راجن کے مقام پر طغیانی۔ کچا چوہان میں عارضی سٹیل پل ٹوٹ گیا۔ حیدرآباد، ٹھٹا، نواب شاہ، سجاول سمیت اندرون سندھ میں بھی بارش۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی PSL میں پہلی فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ سمیر منہاس کے ناقابل شکست 82 رنز۔ شاداب کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 69 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ، 3 وکٹیں بھی اڑائیں۔ گلیڈیٹرز کے لیے حسن نواز 66 رنز بنا کر نمایاں۔ دوسرے میچ میں راولپنڈیز کا کراچی کنگز کو 198 رنز کا ہدف، کراچی کی بیٹنگ جاری۔ بھارتیوں نے اسٹیڈیم کو اکھاڑا بنا دیا۔ IPL میچ میں شائقین گتھم گتھا۔ لکھنؤ کے اسٹیڈیم میں فینس ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ لاتوں گھونسوں کا آزادانہ استعمال، پولیس نے بیچ بچاؤ کرایا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اور فیفا رینکنگ میں فرانس کا راج، امباپے کی ٹیم نے اسپین سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا کا 3واں نمبر، انگلینڈ 4تھے اور پرتگال 5ویں نمبر پر۔ برازیل کی 6ٹھی پوزیشن۔ پاکستان ایک بار پھر 200 ٹیموں کی فہرست سے باہر۔